أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى علمه شديد القوى شديد القوى ذو مرة فاستوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى بالأفق الأعلى بالأفق الأعلى ثم دنا فكان قاب قوسين أو أدنى فكان قاب قوسين
ما كذب الفؤاد ما أفتمارونه على ما يرى ما يري ولقد إذ يغشى السدرة ما يغشى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر والأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أنتم وآباؤكم
يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدقت يا رب العالمين نصیباں والیاں نوں یار دے دیدار ہوندے نے نصیباں والیاں نوں یار دے دیدار ہوندے نے ہوندی نظرے کرم باجو نہیں بیڑے پار ہوندے نے سواری کرنے لئی جنوں ملن کندے محمد دے سواری کرنے لئی جنوں ملن کندے محمد دے نوابیس نو کہندے نے تے انج سردار ہوندے نے نوابیس نو کہندے نے تے انج سردار ہوندے نے نصیباں والیاں نوں یار دے دیدار ہوندے نے حسین ابن علی دسیا لٹا کے گرد گر سارا حسین ابن علی دسیا لٹا کے گرد گر سارا رضا جے یار دی ہووے تے کدوں انکار ہوندے نے رضا جے یار دی ہووے تے کدوں انکار ہوندے نے نصیباں والیاں نوں یار دے دیدار ہوندے نے ظہیر و خوف نہیں رکھ دے حشر دے امتحاناں دا ظہیر و خوف نہیں رکھ دے
حشر دے امتحاناں دا جڑے زہرا دے بچیاں دے او خدمتگار ہوندے نے جڑے زہرا دے بچیاں دے او خدمتگار ہوندے نے نصیباں والیاں نوں یار دے دیدار ہوندے نے اُندی نظر کرم باجو نہیں بیڑے پار ہوندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق اللہ العظیم. ذرا مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعت کی دنیا کے اندر آج تک کسی نے ایسا کلام نہیں لکھا جس کے ایک ہی شعر کے اندر عربی بھی ہو، فارسی بھی ہو، ہندی بھی ہو اور اردو بھی ہو. یہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ کا ہی کمال ہے کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ہی یہ کمال ہے جی کہ انہوں نے ایک ہی شعر کے اندر عربی بھی کہی، فارسی بھی کہی، ہندی بھی کہی اور اردو بھی کہی. یہ اعلیٰ حضرت کا کمال ہے. یہ کلام آپ سماعت فرمائیے، اپنے کانوں کو محظوظ کیجئے. جو ساتھی مل کے پڑھ سکیں وہ لازمی پڑھا کریں. لم لم
البحر على
बस खामाया खामिना न ये मेरी न ये रंग मेरा न ये मेरी न ये रंग मेरा इरशाद अहीबा नाचार इसरा पकड़ा जाना लम या तीन ज़ीरों का फी नज़र मिसले शुद पैदा जाना जग ताज तुरे सो है तो तुझको शहीद सरा जाना। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। First of all my brethren, you are welcomed here. And today, the topic we are going to discuss here today is Allah subhanahu wa ta'ala. What we easily say, the Nara Takbir, Allahu Akbar, what does it mean really? What is the meaning of Allahu Akbar? We will now today discuss the greatness of Allah Azza wa Jal. Who is Allah? Allah, the creator, the Lord of Arsh and Kursi. We are talking about the creator of everything. We are talking about the creator of all the alameen, all the worlds. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, the creator, the sustainer, the Lord of all the worlds, all the alameen, alame barzakh, alame arwah, alame dunya, alame hashr, all the alameen, all the creator and Lord of all the alameens. And when we talk about the world, we mean the entire universe, in which lies so many things, so many secrets, so many beings, so many things that we don't know, and yet we know that we live in this dunya. That dunya we have not discovered yet. The dunya that we are fascinated by it, in which the God created indeed very beautiful manner. We are fascinated by this world, in which billions and billions of people live nowadays in the time being. Total 6 billion population of this world in this dunya. The dunya of God is so big that there is space of more billions and billions and many billions of people. After about, this world is so big that it contains mountains, numerous lakes, oceans, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, many continents, so many things in this world lie. This dunya is so much big for us that it has only 65% of this world is discovered yet. And 80% of the ocean is undiscovered. 65% of the earth total surface is undiscovered. But still, this dunya is very small if we compare it to the creation that Allah has created out of this world. This dunya is so much small, so much trivial, that if we compare to only one star, the sun, we will find out, if you study the astronomy, the subject, you will find out that if we compare sun to the dunya, this earth, there is, if you place one dunya as compared to sun, if you place dunyas, then there is space of 1.3 billion millions of earths in the sun, only the one star we are talking about. And there are millions or billions of stars out there. In a galaxy, there are millions of stars we have not discovered yet,
that have been discovered or non-discovered, there are millions of stars. And after that, when we talk about galaxy, there are millions or billions or zillions of galaxies in the universe. And there are many black holes, many things that are much greater than this, our dunya. And when we see this, what is dunya? This is very insignificant, but it is very worthless when it's compared to the outer world. Allah has created so many things in the outer world. The creation of Allah that is out in the space, if we see dunya, it is very trivial. It is very, it's nothing. It's compareless. So worthless if we compare to the sun. It is 1.3 million dunyas. And whatever you see above in the skies, it's everything that is black holes, that stellars, the universe, the galaxy, everything you see in this on the skies, you know that all that everything lie in the first heaven, in the first heaven and the first asman. And there are total 7 heavens that Allah Azza wa Jal has created. You know that. And in 2 heavens there is 500 years of distance. And 500 years are taken to travel from one heaven to the other. And at what speed we don't know. Allah Azza wa Jal only knows the speed. At which speed we travel in 500 years we will travel to the other heaven. And 7 heavens, and after heavens there is kursi. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. We talk about kursi if we find out in the deen that Allah's Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has told us in a hadith. It has compared that if you take your ring and put it in a desert, what will it mean? What will it be compared? It's worthless, meaningless, in nothing. If we put a ring that is in our finger in a desert so much big, what will it be like? What is the comparison between them? This is the same comparison. That ring is the 7 heavens, and the other desert is the kursi of Allah Azza wa Jal. This is the comparison that's so much big. Allahu Akbar. Allah is greatest. We were talking about this is the greatness that Allah's kursi. And after that, when we compare the kursi to the Allah's arsh, after that the arsh come, the Allah subhanahu wa ta'ala's prophet then again compare the kursi to the arsh of Allah. Then he gives the same example, that the ring is the kursi and the desert is the arsh of Allah. It is so much greater. That kursi is nothing as compared to the arsh. And then comes the angels that are keeping the arsh of Allah stand. The angels that are so much big that their heads are on the 7th heaven and their feet are on the lowest of earth. So much big. And then the creator of all, the Lord of all, Allah Azza wa Jal, the beyond, the limitless, the being that has no limits, what is the size of Allah. Our little and trivial minds cannot imagine it. We cannot even think about that. What is the greatness of Allah? Look at His creation, what He has created out there. At this dunya, at this small dunya, we are messing with such a great being, such a creator that has created so much big things, so much. We don't even exist. We don't even make a grain of sand in this universe that Allah Azza wa Jal has created. This is today's lesson, that every one of you understand that what Allah are we messing with? Who is the creator? How big it is? Who are we messing with? Whose commandments we are disobeying? This is today's lesson, that everyone, when we say Allahu Akbar, Allahu Akbar, this is the greatness.
Whenever you say Allah is the greatest, think about His creation, everything He has created. Thank you very much. سامعین ذویل احترام والاحتشام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ یہ تربیت کا سیشن چلایا جائے، اور آج سے ہی ان بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کی پہچان اور اس کی عظمت سکھائی جائے، اور بالخصوص اس وقت ضرورت یہ ہے کہ اغیار کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی پہچان. تو ظاہری بات ہے جب ہم کسی سے بات کریں گے اس کی زبان میں تو وہ زیادہ اس کو سمجھ میں آئے گی. تو اسی لیے اس بچے کو تیار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے محفوظ رکھے اور دین کا صحیح عالم بنائے اور مبلغ بنائے اسلام کا. ہم نے یہ ہمارے سامنے قبلہ تشریف فرما ہیں میرے ساتھی اور افضال صاحب، باور صاحب، ہمارے یہ محبت بھرے ساتھیوں کی تعاون سے آج ہم یہاں پر اپنے بزرگوں کے لیے جو ہمارے فوت شدگان ہیں، نانی، نانا، دادی، دادا، ہمارے بڑے جو ہیں، ہم ان کے اصل ثواب کے لیے یہ سارا پروگرام کرتے ہیں جس میں اللہ کے حبیب کا فرمان بھی، قرآن بھی اور درس و واعظ کا سلسلہ بھی چلتا ہے. آپ یہ اندازہ کریں کہ اگر یہ سلسلہ ہر ایک کرنا شروع کر دیں، نماز پڑھے، اپنے بزرگوں کو اصل ثواب کرے، تو رزق میں اتنی برکت آ جائے گی، اتنی برکت آ جائے گی، زمانہ جہاں پہ مرضی جاتا چلا جائے اللہ ہمارے رزق میں برکتیں رکھے گا. ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے، ہمارے گھر میں آج بھی یہ روایت برقرار ہے کہ ہر جمعرات کو اپنے بزرگوں کے اصل ثواب کے لیے ختم ضرور دلواتے. پہلے نا جی، اب تو یہاں پہ تو ہے ہی کوئی نہیں، جو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر جمعرات کو اپنے بزرگوں کے لیے اصل ثواب لازمی کیا کرتے تھے. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہر کھانا کھانے سے پہلے اپنے بزرگوں کی روح کو کلمہ اپنا فاتح شریف پڑھ کے ان کی روح کو بخش کے پھر ہم کھانا کھاتے ہیں. وہ کھانے میں بھی اللہ برکت دے دیتا ہے. کھانا تو ہے ہی، ہم نہیں ہے نا، تو بندہ فاتحہ پڑھ کے ان کی روح کو بخش دے، ان کو بھی ثواب پہنچتا رہے. یہ زمانے کی افراتفری نے، فکر معاش نے اتنا پریشان کر دیا، ہم اب ہر روز تو کر نہیں سکتے. تو یہ ماہانہ سطح پر جو سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو ہمارے لیے باعث رحمت اور ذریعہ نجات فرما دے. ہم بزرگوں کے لیے کرتے ہیں، اللہ ہمارے آسان معاملات فرما دے. جو رزق میں پریشان ہے ہمارے ساتھی، اب اس وقت ہر کوئی پریشان ہے جی، کاروباری بھی پریشان ہے، دکاندار بھی پریشان ہے، گھر میں بیٹھا بندہ بھی پریشان ہے، بیوی بچوں کی وجہ سے بھی پریشان ہے. ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ یہ اپنے پاک کلام کے صدقے، ہمارا مل بیٹھنے کے صدقے، آپ سب ساتھیوں کی دعاؤں کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو آسان کر دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے پڑھیے اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. سارے ساتھی مل کے ایک دفعہ سورہ فاتح شریف 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھ کے میرے مل کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. پاک پروردگار عالم محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ جو ہم نے کلمہ کلام پڑھا حضور پر نور شافع نشور صلی اللہ علیہ وسلم کے